پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے جناب مخدوم شاہ محمود قریشی سے ہماری بات ہو رہی تھی. آپ نے سنا خطے کی پوری صورتحال, پاک امریکہ تعلقات, اس پورے پس منظر میں پاکستانی معاشی اشاریوں میں خرابی. یہ پس منظر ہے جس میں اب پاکستان میں فورن ایکسچینج مارکیٹ اور اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ دونوں میں بھوچال کی کیفیت ہے. سچی جھوٹی خبروں اور بے حساب افواہوں نے پراسرار ہلچل مچا دی ہے. شیئر بازار اور امریکی ڈالر 2 روز سے سمر سالٹ نظر آتا ہے. اس افراتفری سے سٹے باز ناجائز منافع خور کام دکھا رہے ہیں. 4.5 ماہ میں اپنی جگہ یہ بات حقیقت ہے کہ روپے 11.5% گر چکی ہے, جبکہ 3.5 ماہ میں اسٹاک مارکیٹ میں انڈیکس 4360 پوائنٹس کی کمی سے 9% گر چکا ہے. بہرحال اس پوری صورتحال میں اس بات کا بھی خیال ہے کہ شاید منافع خور موقع کی تلاش میں مختلف خبروں سے فائدہ اٹھا کے منافع کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, مارکیٹ کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے اطلاعات کے مطابق سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کو کچھ مصدقہ معلومات بھی ملی ہے. اب SECP نے اس ماحول میں مشکوک ٹرانزیکشنز کی جانچ پڑتال اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. امریکی سینٹ میں طالبان اور ان کے مددگاروں سے متعلق بل پر بحث. خطے میں اسٹریٹجک پابندیوں کے خدشات نے آج اسٹاک مارکیٹ کو خوفزدہ کیا. شرح سود میں اضافے, عالمی منڈی میں خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے علاوہ شنگھائی اور ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج سمیت علاقائی مارکیٹس میں بھی منفی خبروں نے انڈیکس کو ہچکولے دیے ہیں, جبکہ IMF کے ساتھ پاکستان کے چھٹے جائزہ اجلاس کے مبینہ خدشات اپنی جگہ موجود ہیں. اسی وجہ سے سرمایہ کار اندیشوں میں نظر آتے ہیں. آج شیئرز کی ٹریڈنگ کا آغاز ہی مندی کے ساتھ ہوا اور آج ایک موقع پہ تقریباً 1300 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ انڈیکس 2.6% تک گر گیا. بہرحال کچھ بعد میں ہلکا سا استحکام آیا اور انڈیکس 2% کمی سے 908 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 44,366 پوائنٹس پہ بند ہوا ہے. ذرا یہ کہتے ہیں کہ SECP نے اسٹاک مارکیٹ انتظامیہ کی معاملت سے ایک امریکی رکن کانگریس کے 8 ہفتے پرانے سیاسی بیان اور اس کے بعد ہونے والی صورتحال پر جو مارکیٹ میں خوف و ہراس پھیلایا گیا اور شیئرز کی اندھا دھند فروخت کی گئی, اس کے پیچھے جو معاملات نظر آتے ہیں اس کی تحقیقات کا فوری آغاز کیا ہے. SECP کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خفیہ ادارے سے اس بارے میں اطلاع ملی تھی, جس کے بعد مشتبہ بروکرز کو نوٹسز بھی جاری ہو رہے ہیں. دوسری جانب آج انٹر بینک میں ڈالر 52 پیسے مزید مہنگا ہوا ہے اور تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 170 روپے 48 پیسے میں بند ہوا ہے. اوپن مارکیٹ میں آج ڈالر تقریباً 172 روپے 50 پیسے پر فروخت ہو رہا تھا. انٹر بینک میں صرف اس مہینے میں ڈالر تقریباً 2.5% اضافے سے 4 روپے 9 پیسے مہنگا ہو چکا ہے. یہ مجموعی صورتحال پاکستان کی مارکیٹس میں اور بازاروں میں ایک سراسیمگی سی کیفیت, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں خرم شہزاد, بزنس اور اکنامک افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں, CEO ہیں الفا بیٹا کور کے. بہت بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب. ایک آلموسٹ پینک کسی کیفیت ہے اس وقت اور ورائٹی آف ریزنز ہیں, مگر آج اس میں کچھ زیادہ ہی ہم نے ایک افراتفری کا حالت دیکھا کیونکہ کل تو مارکیٹس کچھ سنبھل چکی تھی. بالکل, دیکھیں آج جو ایک بڑا ڈکلائن آیا ہے کافی مہینوں کے بعد, جو 1300 پوائنٹ تک مارکیٹ ڈکلائن کر گئی تھی, اس کی ایک بڑی وجہ جیسے آپ نے بتایا کہ جو بل کا جو ہے وہ پیش ہونا, اور یہ بیسکلی اگست کی خبر ہے اور اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ مارکیٹ کی انیفیشنسی ہے کہ اس وقت جو ہے کسی نے نوٹس اس کا نہیں لیا اور جب میڈیا نے اس کو کور کرنا شروع کیا تو انویسٹر میں گھبراہٹ پیدا ہوئی. اور دیکھیں جب اور یہ مینوپولیٹو چیز ہے کیونکہ دیکھیں لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا پروسیس کیا ہے. ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اوبویسلی اپوزیشن پارٹی ہے, وہ جو ڈیموکریٹس ہیں گورنمنٹ کو وہ ڈیل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. پریزیڈنٹ بائیڈن سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں ریزگنیشن کا, اور یہ بل بھی ایکچولی پروب کرنے کے لیے ہے کہ جو ڈباکل ہوا ہے افغانستان میں وہ کیا ہوا ہے. ابھی ہمیں فارن منسٹر مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ براہ راست پاکستان کو اس سے خطرہ ہے. ایکچولی دیکھیں ہوتا کیا ہے, جب سینٹیمنٹ نیگیٹو ہو اور بہت ساری جو نیگیٹو نیوز ہے وہ ایک ساتھ آ جائیں تو کوئی بھی ایڈیشنل نیوز آئے گی اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے, اور یہی ہوا ہے. آپ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ سے ایشو سٹارٹ ہوا, اس کے بعد جیو پولیٹیکل پرابلمس شروع ہوئیں جس پہ ہم نے دیکھیں نیریٹو بڑا میٹر کرتا ہے. آپ کا پولیٹیکل نیریٹو کیا ہے, کس طرح سے آپ اس وقت آپ کو اسمارٹ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. وہ کس طرح سے کہ اگر امریکہ وہاں سے نکلا ہے تو ہمیں بہت ووکل ہونے کی شاید ضرورت نہیں ہے, ہمیں اکنامک اینڈ فائنینشیل ڈپلومیسی کی بڑی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ کہ 2 سپر پاورز ہیں, امریکہ اینڈ چائنا, اور یہ دونوں ایک دوسرے پہ اکنامکلی بھی ڈیپینڈنٹ ہیں. امریکہ جو ہے کنزیوم کرتا ہے اور چائنا جو ہے ان کو ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ سارا انویسٹ کرتا ہے امریکہ میں. تو دیکھیں ہمیں دونوں کے ساتھ بڑا اچھے طریقے سے چلنا ہے کیونکہ دونوں جو ہے ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, اور آف کورس چائنا بہت بڑا پارٹنر ہے. تو پوائنٹ یہ ہے سر کہ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ سے ایشو شروع ہوا,
حالانکہ کرنٹ اکاؤنٹ کی وہ پوزیشن نہیں ہے اس وقت کہ 8 سے 10 بلین ڈالر، 8 بلین ڈالر تک کا ایک ایسٹیمیٹ ہے اسٹیٹ بینک کا بھی اور گورنمنٹ کا بھی کہ 8 بلین ڈالر جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو سکتا ہے. آج ہمارے پاس 3 مہینے سے زیادہ کے ریزروز ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں 8 سے 10 بلین ڈالر کا اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ. لیکن اس سے زیادہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر پرابلم ہے. پھر اسٹیٹ بینک نے ڈائریکشن چینج کی، آف کورس اس کو ایکشن لینا تھا، اسٹیٹ بینک نے ریٹ کو بڑھایا. اب دیکھیں نا یہ تو صورتحال تھی، یعنی کہ جب تک گورنمنٹ کا ان ایکشن تھا تو تھا، لیکن اب گورنمنٹ نے امپورٹس کربز لگائے ہیں، اسٹیٹ بینک نے ایکشن لیا ہے، اس کے بعد ریٹ ہائیک ہم نے دیکھی ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ نہ صرف یہ کہ امپورٹ کربز لگا رہے ہیں، ہمارے ریزروز اپنی جگہ موجود ہیں. یہ کوارٹر ہے، اس میں ہمیں کوارٹرلی پیمنٹس بھی اپنی جو فورن ڈیٹ پیمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی کرنی ہے. سمجھنے کو سمجھنا چاہیں تو سمجھنے کا سامان ہے. جی بالکل ہے. دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس وقت پروفٹس جو ہے نا، جو ہماری کمپنیاں لسٹڈ ہیں، پروفٹس کامران صاحب جو 2020 کا پیریڈ گیا ہے، جو سال جو گیا سب سے افیکٹڈ تھا بیکاز آف کووڈ، اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں بھی زیادہ پروفٹ ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ٹریگر ہے، ایک بہت بڑا فنڈامنٹل جو ہے امپروومنٹ ہے، جس کو اگر انویسٹر دیکھے تو میرے خیال میں اس وقت جو ملٹیپل ہے مارکیٹ کا وہ بہت لو ہے. ایک اور چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ کنونشنل اسٹاک سے نکل کے لوگ ٹیکنالوجی کی طرف گئے. آپ نے دیکھا ٹیکنالوجی کے آئی پی اوز آئے ہیں، ان میں بہت اچھی پارٹیسپیشن ہوئی ہے. تو یہ انڈیکیشن ہے کہ انویسٹر چاہ رہا ہے اچھی چیز کو جو ہے وہ انویسٹ کرنا اس میں. لیکن یہ جو پولیٹیکل اور میکرو لیول کی جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں ہمارا ایک پولیٹیکل نیریٹو ایک سرٹن ٹائپ کا بلڈ ہو گیا ہے. اور پھر انویسٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کا آئی ایم ایف پروگرام بھی آگے آ رہا ہے، اور یہ بہت کروشل جو ہے ریویو ہے جو 4 اکتوبر. اب یہ فرمائیے گا کہ یہ پورے بیک گراؤنڈ میں آبویسلی اگر اتنا بڑا ڈسکارڈ ہوگا پاک یو ایس تھنکنگ میں اور اسٹریٹجک گلف ہوگا تو ظاہر ہے وہ امپیکٹ کرے گا آئی ایم ایف کا. لیکن بظاہر یہ نہیں لگ رہا. آئی ایم ایف اور پاکستان کے جو ٹاکس چل رہے ہیں وہ یقیناً پاکستان کے لیے مشکل ہونے ہیں، ٹف ہے، لیکن ایک میوچل ایسا لگ رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے جس میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور موسٹ لائکلی ظاہر ہے کہ بالکل ایک پروبیبل کہ ہم 15 اکتوبر کو یہ پروگرام جو ہے یہ ریزیوم ہو جائے گا اور ہم آگے بڑھ جائیں گے. اس کے بعد یہ ریور مانگرنگ اور یہ تمام ماحول پہ کتنا اثر پڑے گا ونس وی آر بیک ان آئی ایم ایف فولڈ؟ دیکھیں یہ بہت بڑا کروشل جو ہے نا وہ ریویو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ نے کچھ تیاری بھی کی ہے. کس طرح سے تیاری کی؟ آف کورس کاسٹ تھوڑی بڑی ہے، جیسے کہ نان فائلرز پہ جو بجلی کے بلز ہیں اس پہ کمرشل پہ ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. یہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ. پھر آپ کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے الیکٹریسٹی ٹیرف کو بھی تھوڑا بہت بڑھایا جائے. اس طرح کی پھر اسٹیٹ بینک نے اپنی جگہ رول پلے کیا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کے تھوڑا سا. پھر آٹو فائنینسنگ کو کرو کرنے کی جو ہے وہ اس پہ اسٹیپس لیے. تو یہ وہ اسٹیپ جو ہمارے ریویو میں ہمیں فائدہ دیں گے. زبردستی روکنے کی کوشش نہیں. یہ دیکھیں میں اسی پہ آ رہا تھا کہ اگر جو آئی ایم ایف چاہتا ہے، آئی ایم ایف جو بھی لینڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ اپنی کاسٹ کو کم کریں اور اپنی انکم کو جو ہے وہ بہتر کریں تاکہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں اور مجھے بھی اپنا پیسہ ریٹرن کریں. یہ بالکل ٹھیک ہے. ڈسپلن کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا. اور اچھی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک اگر بہت زیادہ انٹروین کرتا ہے روپی کو روکنے کے لیے، بہت زیادہ، دیکھیں کاسٹ اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر بہت زیادہ جو ہے ڈالر کو مارکیٹ میں ڈال کے اس کو روکا جائے گا تو اس کی اپنی بہت بڑی کاسٹ ہے. ہم نے پے بھی کی ہے ہسٹوریکلی. تو ابھی یہ ہو رہا ہے کہ روپی کو روکا نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف اس چیز کو دیکھ سکتا ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ اپنی جگہ ڈیسیشنز لے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ریویو میں ہمیں کچھ پازیٹیو جو ہے اپڈیٹ ہے. اور یہ سب سے بڑا ریویو ہے، $1 بلین کی اس کی جو ہے پیمنٹ ہے. لیکن اس سے بڑی چیز کیا کہنا صاحب، ہمارے پاس پورے سال میں اس سال میں جو فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے نا وہ تقریباً کوئی 22 سے 23 ارب ڈالر کی ہے. یعنی کہ 10 ارب ڈالر کا آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور 10 سے 11-12 ارب ڈالر کی آپ کی ری پیمنٹس ہیں ڈیٹ کی. تو $24 بلین آپ کو کہاں سے ملے گا؟ وہ اس لیے ملے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ کلاؤڈ تو ہے نا اس کا، یو ایس کا کلاؤڈ ہے اور پھر آئی ایم ایف کا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اسمارٹ اسٹریٹجی اپنی اکانومی اپنی فائنینشیل اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے پولیٹیکل نیریٹو کو بلڈ کرنا چاہیے اور اسمارٹلی دونوں سپر پاورز کے ساتھ صحیح چلنا چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا ہمیں ٹائم پہ ریویو اچھا ملے گا، ہماری جو ہے چیزیں ٹھیک ہوں گی اور ہمارے پاس جو ہے ایک روم ملے گا. اور یقیناً امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو جائے اور یہ چیز پروگرام جو ہے وہ ریزیوم ہو جائے. دنیا کو بھی میسج مل جائے گا، مارکیٹس کو بھی میسج مل جائے گا اور یہ اس کے ایک سودنگ آؤٹ کم ہوگا. آپ یہ دیکھیں گے یہ جو ہمارا مارکیٹ میں انویسٹر کی جو یہ گھبراہٹ ہے یہ ایک مرتبہ اچھا ریویو ہو گیا، اس کے بعد آپ دیکھیے گا خود ہی سے یہ جو ہماری ڈاؤن گریڈنگ ہوئی تھی ایم ایس سی آئی میں فرام ایمرجنگ مارکیٹ ٹو فرنٹیئر مارکیٹ، یہ بھی ایک نیگیٹو اس کا بھی دیکھیں یہ بہت بڑی جو ہے نیگیٹو چیز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک ہارڈ اینڈ جو ہے یہ اسٹیٹس ہے، اس میں انڈیا چائنا کے ساتھ آپ کھڑے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت چھوٹا آپ کا شیئر ہے. آپ دیکھیں آپ اگر فرنٹیئر مارکیٹ کو کچھ لوگ پروموٹ کر رہے تھے کہ جی فرنٹیئر مارکیٹ میں چھوٹا پاؤنڈ ہے، بڑی فرنٹیئر مارکیٹ میں تھے تو ہماری انویسٹمنٹ آئی ایم ایس سی آئی آنے کے بعد تو ہم بالکل ہی ڈھہ گئے تھے.
ایگزیکٹلی لیکن دیکھیں ویسے تو آؤٹ فلوز آپ کو پتا ہے نا پچھلے 3-4 سال سے $2 ارب سے زیادہ کے ہو چکے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے ٹیکنالوجی کا جو ہے نا پورشن بہت کم ہے اور دنیا میں ٹیکنالوجی کو سراہا جا رہا ہے, تو آپ ٹیکنالوجی کے IPOs اب آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری مارکیٹ وہاں سے انلاک کرے گی. بہت شکریہ. خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.